دی ہے کہ غیر سے آواز آئی جنید اپنا سر پھر اٹھاؤ. سبحان اللہ. اپنا سر پھر اٹھاؤ. جب اوپر اٹھائیں دیکھتے ہیں کہ اوپر ایک جھنڈا لہرا رہا ہے جس پر جنید بغدادی لکھا ہوا ہے. بڑا خوش ہوئے, کہا مولا مجھے تم نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا, سب سے اونچا میرا جھنڈا لہرا رہا ہے اور اس پر میرا نام جنید بغدادی لکھا ہے. اللہ نے فرمایا تھوڑا سا اور زیادہ بلند کرو, سر تھوڑا سا اور زیادہ بلند کرو. تو تھوڑا سا اور سر اٹھایا تو کہا پروردگار آسمان کی بلندی پر میرا ہی نام جنید بغدادی لکھا ہے. کہا تھوڑا سا اور سر اٹھاؤ. جب تھوڑا سا اور سر اٹھایا تو آپ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے. آپ کا جھنڈا لہرا رہا تھا بڑے اونچے مقام پر, اس پر جنید بغدادی لکھا تھا, لیکن اس جھنڈے کے بھی آگے ایک اور جھنڈا لہرا رہا تھا, اس پر سرکار عبدالقادر جیلانی لکھا ہوا تھا. عبدالقادر جیلانی لکھا ہوا تھا. جنید بغدادی گھبرا گئے اور کہا مولا زمین پر سب سے بڑا مقام ولایت میں تم نے مجھے عطا فرمایا, میرا جھنڈا آسمان کی بلندی پہ لہرا رہا ہے, مگر میرے پروردگار مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے جھنڈے سے بھی اونچی مقام پر ایک اور جھنڈا لہرا رہا ہے جس پر عبدالقادر جیلانی لکھا ہوا ہے. اے میرے اللہ یہ عبدالقادر جیلانی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اے جنید بغدادی تمہارے بعد ایک ولی جا رہے ہیں, میں نے انہیں وہ رتبہ عطا فرمایا ہے زمین و آسمان کے تمام ولیوں میں اللہ نے ان کا رتبہ سب سے بلند فرما دیا, سب سے بلند فرما دیا ہے. سرکار جنید بغدادی کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے بعد ایک ولی آنے والے ہیں جن کا نام عبدالقادر جیلانی ہے. سبحان اللہ. اور یہ مقام غوثیت پر فائز ہیں. اللہ انہیں وہ رتبہ عطا فرمایا کہ ایسا رتبہ زمین پر کسی کو نہ عطا فرمایا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں تلوا تیرا. اور آگے آپ نے کہا وہ کیا دبے جس پر حمایت کا ہو پنجہ تیرا, وہ کیا دبے جس پر حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں بھی ایک بہت بڑے واقعے کو انکشاف کیا. سبحان اللہ. ایک بزرگ ہے جو شیر پر سواری کرتے تھے, شیر پر جدھر بھی چلتے تھے شیر پر سوار ہو کے چلتے تھے, اور جہاں جہاں جاتے تھے ان کے کھانے کا بھی انتظام ہوتا تھا, ان کے شیر کے کھانے کا بھی انتظام الگ سے ہوتا تھا. تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ ادھر ادھر کیوں گھوم رہے ہیں, بغداد چلے جائیے, وہاں ایک بہت بڑے شیخ رہتے ہیں سرکار عبدالقادر جیلانی. سبحان اللہ. آپ ان کے دربار میں جائیں گے تو آپ بہت بڑا مرتبہ پائیں گے, اور آپ دیکھیں گے آپ کی بہت عزت نوازی ہوگی, بڑی مہمان نوازی ہوگی. انہوں نے سوچا کہ میں بڑے بڑے ولیوں کے دربار میں گیا اور مجھ سے بڑا ولی اب کون ہے. اللہ نے مجھے وہ رتبہ عطا فرمایا کہ ساری دنیا شیر سے ڈرتی ہے, اور میں شیر کا سواری کرتا ہوں, شیر کا سواری کرتا ہوں. تو بغداد کے لیے وہ نکل پڑے, شیر پر سوار ہے, بغداد کے لیے چل پڑے. شہر بغداد میں جب پہنچے اور اس کے حدود اور سرحد میں جب داخل ہوئے دیکھا چاروں طرف غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے. ادب سے اتر گئے اور ایک جگہ اپنے شیر کو کہا کہ یہیں ٹھہرو, اور آپ سرکار غوث اعظم کی خدمت میں تشریف لے گئے. اور جا کر کے آپ جب وہاں بیٹھے تو خادم سے آپ نے کہا کہ میرا ایک جانور ہے, میں شیر پر سواری کرتا ہوں. مقصد تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ولی یہاں آئے ہیں جو شیر پر سوار ہو گیا. نہیں تو کہا میں شیر پہ سوار ہو کے آیا ہوں, شیر کی سواری کرتا ہوں. باہر میرا شیر کھڑا ہے, اس کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے. تو سرکار غوث اعظم بیٹھے تھے اور آپ تقریر کر رہے تھے. عاشقوں کا ہجوم تھا, ماننے اور چاہنے والوں کی بھیڑ لگی تھی. غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے. تو آپ نے ایک خادم کو کہا کہ جاؤ ایک کمرے میں ایک گائے بدھی ہے,
ایک گائے بدھی ہے، اسے کھول کر لے جاؤ، اور یہ شیخ جو آئے ہیں، یہ بزرگ جو آئے ہیں، ان کے شیر کے لیے اسی گائے کو پیش کر دو، سبحان اللہ، اس کی خوراک ہے، اسی کے لیے پیش کر دو۔ تو خادم گائے لے کر کے چلا شیر کے لیے، جو حکم ہو گیا سرکار کا کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ تو آپ کے دربار میں ایک کتا تھا بڑا کمزور،